میڈم بہت شکریہ، آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا۔ آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے عملی سیاست جو ہے 2007 میں اسٹارٹ کی تھی، اور ویسے تو آپ اگر کہیں تو 2002 کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو میری لائف کا پہلا مجھے ووٹ کا حق ملا، تو وہ میں نے مشرف کے دور میں الیکشن ہوا تھا، تو میں I-8 میں ایک سلپ لے کے کھڑی تھی بلے کے نشان کی، وہ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی میں پراؤڈ فیل کر رہی تھی کہ میں ایک ویژن کے ساتھ ہوں، ایک نظریے کے ساتھ ہوں۔ تو وہ میں نے پہلا ووٹ دیا، اور اس کے بعد بہت کم ووٹ نکلے I-8 میں سے ایک سے دو ہی ہوں گے، ایک تو میرا تھا اور پتہ نہیں دوسرا کس کا تھا۔ تو اس کے بعد میں مطلب ظاہر سی بات ہے بالکل ٹو ینگ ہونے کی وجہ سے اتنی فیملی کی طرف سے نہیں تھی اس لیول کی پرمیشن۔ پھر میں کام کرتی رہی، سوشل ورک تھا اس وقت میرا، نوبل ڈیز میں کام کرتی تھی، اس کی پرمیشن تھی مجھے، یہ مجھے خاندان سے ملا ہے سوشل ورک نا، تو میری دادی کیا کرتی تھی، میں ان کے ساتھ پھر جڑ گئے۔ پھر اس کے بعد 2007 جب آیا فوزیہ قصوری، ان کے ساتھ میں نے اسٹارٹ لیا، اور بڑا اچھا تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے جانا پڑ گیا مسقط، میرے ہسبینڈ چونکہ باہر ہوتے ہیں، تو 2009 میں پھر میں نے وہاں پہ مسقط ٹیم کی فاؤنڈر ممبر ہوں میں وہاں پہ ہم نے بنیاد رکھی PTI کی، اور بڑا اچھا رسپانس ملا۔ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ ویسے بھی جو ہے بڑھ چڑھ کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہاں پہ ہم لوگوں نے اچھا مطلب ڈلیور کیا PTI کو۔ اس میں عرب جو ریاستیں ہیں نا، ان میں فنڈ ریزنگ بڑا ایشو ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہ بھی کی، اور ہم نے پارٹی کی ممبرشپ بھی کی، اور جب میں تھی تو 500 تک میں اپنے جو پیڈ ممبر تھے وہ بنا چکی تھی۔ اور مجھے جب میں گئی ہوں نا، تو مجھے جب میں نے وہاں پہ خواتین میں بیٹھنا، تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا جب لوگ بات کرتے تھے صرف اپنے فیملی کے پرابلمز، کپڑوں کے اوپر بات، خواتین کی بات کری، تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں، یہ ہم جو ہے نا ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں، ہمارے جو ملک کی اس وقت ضرورت ہے وہ کچھ اور ہے۔ پھر میں نے ان میں یہ بات آہستہ آہستہ ڈسکس کر کر کے کہ ہم لوگ تو یہاں پہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی انکم بھی ہے، لیکن ہمیں اپنے ملک کا بھی سوچنا چاہیے، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، تو ہمیں ایٹ لیسٹ اگر ہم ابھی نہیں اس لیول کی کنٹریبیوشن کر سکتے، لیکن ہمیں بات ضرور کرنی چاہیے۔ پھر بڑا اچھا رسپانس ملا خواتین کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد 2012 میں پاکستان آئی، اور پاکستان میں پھر اس وقت تنظیمی معاملات چل رہے تھے، اس وقت الیکشن تھے یہ وہ۔ پھر NE48 پہ میں پریزیڈنٹ، جب 2 ڈسٹرکٹ ہوتے تھے، وومن ونگ پریزیڈنٹ رہی میں۔ پھر اس کے بعد 2013 کا الیکشن آیا، تو ہمارا جو 53 بھی حلقہ ہے، 48 اس وقت، تو یہ ہر بار 2 بار جاتا ہے الیکشن میں، آپ کو بھی نالج ہوگی اس کی نا، کہ اس وقت جاوید ہاشمی آئے تھے، پھر اس کے بعد اسد عمر آئے، تو جب اسد صاحب آئے تو ان کے لیے بھی بھرپور کمپین کی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے مطلب ہمارا دھرنا سٹارٹ ہوا فوراً ہی، آپ کو پتہ ہے 14 میں ہمارا دھرنا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ خان صاحب جب جا رہے تھے یہاں سے لاہور جانے کے لیے بنی گالہ سے نکل کے، تو میری گاڑی بالکل ان کے ساتھ ساتھ تھی، تو ہاں بھانجی ہیں میری، وہ بالکل چھوٹی تھی اس وقت، بلکہ خان صاحب نے ہمیں ویو بھی کیا، بڑی اچھی یادیں ہیں۔ پھر اس کے بعد دھرنے میں فلی پارٹیسپیٹ کیا، ڈیلی جاتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے خواتین کا بڑا رول تھا وہاں پہ دھرنے میں۔ پھر بیچ میں اگر آپ کو یاد ہو دھرنے کا، تو خان صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ ہمیں پارٹی کو فنڈ کی ضرورت ہے دھرنے کو مزید، تو میں نے فوراً پھر فلائی کیا یہاں سے، پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ اپنی جو کنٹریبیوشن تھی وہ کی، وہاں پہ جا کے میٹنگز کی اور سارا۔ پھر اس کے بعد پھر میں فوراً واپس آئی۔ پھر اس کے بعد اچھا، دھرنے سے پہلے الیکشن کمیشن کے پروٹیسٹ بھی تھے، وہ بھی ہم لوگوں نے، وہ فوزیہ قصوری بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت۔ مطلب بڑا اچھا نام تھا، میں ان کو اس وجہ سے یاد رکھتی ہوں کہ میری سیاست کا آغاز ہی ان کے ساتھ ہوا تھا، تو بلکہ خان صاحب نے مجھے خود ان کا نمبر بھیجا تھا، جب میں نے خان صاحب کو اپروچ کیا کہ میں پارٹی میں کام کرنا چاہتی ہوں،
شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کرتے کرتے تو خان صاحب نے مجھے خود فوزیہ قصوری کا نمبر بھیجا، پھر میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، تو پھر ہم لوگوں نے پھر اس کے بعد دھرنے کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ کرتے کرتے ہم لوگ اسٹرگل ہماری جاری رہی، پھر ہم لوگ 2018 کے الیکشن میں پہنچے. لیکن مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں پارٹی کے ہر مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے جب میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے پارٹی کا ہر اس وقت ساتھ دیا ہے جب جب پارٹی کو ضرورت رہی ہے. پھر اس وقت کرتے کرتے اب دیکھیں کہ ابھی جب ہم لوگوں کے سیکرٹری جنرل اسد عمر جب آئے ہیں، اس سے پہلے میں کنوینر تھی جب ہم لوگ گورنمنٹ میں تھے. کووڈ کے اوپر میں نے بہت کام کیا علی امان کے ساتھ مل کے، اور کیونکہ اسد عمر اس کو سارا وہ کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے. بہت زیادہ اسٹرگل، اور بلکہ میں نے کچی آبادیوں میں جا کے کام کیا، اور ڈیلی کے اس کے اوپر میں نے جتنا بھی ہو سکتا تھا، بلکہ اس کے بعد مجھے اس کے لیے سرٹیفکیٹ بھی ملا کہ خواتین میں جو سب سے زیادہ ویکسین کروائی تھی وہ میں نے کروائی تھی. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہے رجیم چینج کا جو آپریشن ہوا. پھر اس کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں، کہ یہ آپ کے سامنے ہے جو 9 مہینے کی اسٹرگل ہماری چل رہی ہے، صبح و شام، کبھی کورٹ میں، کبھی مطلب اسلام آباد جو ہے وومن ونگ، اس میں اپنی ہیڈ کو ضرور، جو ہماری ریجنل ہیڈ ہیں ان کا ضرور ذکر کروں گی. منیرہ جاوید ایک اچھا نام ہے اور بڑی محنت ہے ان کی بھی، اور وہ جس طرح ہمیں ساتھ لے کے چل رہی ہیں. تو مطلب جب سے رجیم چینج ہوا تو خواتین اسلام آباد ونگ کا بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہے، بہت زیادہ. ہماری تینوں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، اور بڑھ چڑھ کے ہم لوگوں نے ساتھ دیا. آپ جتنی بھی یہ موومنٹ دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو خواتین کا بہت رول نظر آئے گا، بلکہ ایون اسلام آباد کی پوری ٹیم کا. خود خان صاحب سراہتے بھی ہیں اس کو، بلکہ اگر آپ نے سنا ہو خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ ہماری خواتین نے دوسرے دن صفائی بھی کی، تو وہ جو صفائی کا تھا وہ ہم لوگوں نے، ہمارے ریجنل ہیڈ ساتھ تھے اور میں تھی، تو ہم لوگوں نے جا کے ڈی چوک سارا صاف کیا جب ہمارا 25 مئی کا ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی درختوں کو آگ لگی، یہ وہ نہیں، جبکہ میں خود تھی وہاں پہ، بلکہ میں تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا ریت ڈال ڈال کے ان درختوں کی آگ بھی بجھا رہی تھی، کیونکہ مجھے بھی بڑا پیار ہے اپنے ملک کے ساتھ، اسپیشلی گرینری کے ساتھ، اور میں نہیں چاہتی کہ ایک پتا بھی جو ہے ہمارے ملک کا کوئی ذرا بھی وہ ہو. تو یہ ساری اسٹرگل ہے جناب، چلتی آ رہی. ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں خواتین کے بغیر کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہے، کائنات ہی نہیں مکمل. تو ملک کی ترقی میں جتنا خواتین، اور یہ خواتین کا جو اویئرنیس ہے نا جو اب آئی ہے، اس کا سارا کریڈٹ ہمارے لیڈر عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے خواتین کو اتنا زیادہ موبلائز کر دیا. ابھی آپ دیکھیں کہ گھر گھر تک، ایون آپ اگر یہ دیکھیں گے نا کہ خواتین کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن اس طرح سے پہلے کبھی بھی خواتین کا رول نہیں تھا جو کہ اب ہوا ہے، اور یہ بہت ضروری تھا. خواتین آپ کو پتہ ہے جو رول ادا کر سکتی ہیں ہر جگہ پہ، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ظاہر ہے مردوں کا بھی ہوتا ہے ہاتھ، لیکن خواتین آپ کو پتہ ہے پرورش کرنا، اپنے گھر کو دیکھنا، اور اسی طرح سے خواتین ہی ہیں جو یہ اپنے بچوں کے دماغ میں، اور جو اپنے ایون ہسبینڈ کے دماغ میں یہ چیز ڈال سکتی ہیں کہ پہلے چولہا کس طرح سے چلتا تھا، پہلے حالات کیا تھے کچن کے اور اب کیا ہے حالات. تو خواتین جو ہیں ان کا رول بہت ضروری بھی ہے، اور ابھی بہت زبردست بھی ہو گیا ہے، بہت بہتر. ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، گنجائش تو بہت باقی. آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز ایسے کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے ہماری اسٹرگل ہے بھی. ابھی یہ بھی ہے کہ جب سے ہم وومن ونگ اسلام آباد بھی آیا تو ہم لوگ بہت سارے نئے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے ہیں. اور جب خیر ہے تو یہ خان صاحب کی ساری اسٹرگل ہے، ان کے نظریے کے ساتھ لوگ ہیں. تو خواتین کا بہت ضروری ہے، بہت اہم رول ہے. خواتین کے بغیر کوئی بھی چیز مکمل نہیں. اور خواتین جب کسی ملک کی، کسی بھی ملک میں جب خواتین ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اپنا رول پلے کرتی ہیں، تو پھر اس ملک کو ترقی کرتے ہوئے روک بھی کوئی نہیں سکتا. اب بطور سیاسی رہنما خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ کو کون سے چیلنج کا سامنا رہا اس سارے سفر میں؟ ڈفرینٹ قسم سے چیلنجز آئے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے. لیکن میرا یہ ہے کہ آپ جب، میں سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل ورک اور جو سیاست ہے وہ بالکل چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے.
تو آپ ڈلیور کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ کی نیت صاف ہے نا, تو آپ وہ چیلنجز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپ عبور کرتے جاتے ہیں. ڈفرینٹ ہیں, مطلب میرے خیال سے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو زیادہ جو مشکلات آتی ہیں خواتین کو خواتین ہی کی طرف سے آتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ میرا ایک جب سے میں ڈسٹرکٹ پہ آئی ہوں تو میں اسی چیز کو, اس فرق کو مٹانا چاہتی ہوں, اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ سب ایکول ہیں, سب کو احترام دیں. سب سے پہلے جو خواتین کا ہوتا ہے کہ ان کی عزت کا خیال رکھیں. آپ خود ہی اپنے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالیں کہ کسی کی بھی کوئی دل آزاری ہوتی ہو اور کسی کو کوئی اس بات کا نقصان پہنچتا ہو. تو چیلنجز ڈفرینٹ قسم کے تھے, لیکن الحمدللہ میرے فیملی نے بھی مجھے بڑا سپورٹ کیا, اسپیشلی ہسبینڈ کا بڑا ساتھ ہے, چونکہ وہ خود بھی خان صاحب کے ویژن کے ساتھ ہیں, ان کے نظریے کے ساتھ ہیں. ایون جو ابھی ہمیں آئے تھوڑے سے, آپ کو پتہ ہے ہمیں کبھی کورٹ کے سامنے, کبھی پروٹیسٹ میں, آپ کے ساتھ 100 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے کہنا کہ نہیں ڈرنا نہیں ہے, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, اللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. تو چونکہ وہ باہر ہوتے ہیں, لیکن جب بھی ان کے ساتھ فون پہ بات ہوتی ہے انہوں نے کہا نہیں, آپ نے خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا, آپ نے بھرپور اپنا رول ادا کرنا ہے. تو چیلنجز تو آتے ہیں خواتین کو, لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہے اور اگر آپ ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا کسی بھی اس سے, تو آسانیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں خود سے. اللہ مدد کرتا ہے آپ کی. کل پنجاب اسمبلی میں ووٹ نو کانفیڈینس الیکشن ہوا اور پی ٹی آئی جیت گئی. آپ اس کامیابی کو کیسے دیکھتی ہیں اور اسمبلی بھی تحلیل کر دے گی؟ جی, میں اس کامیابی کو بہت اس میں دیکھتی ہوں کہ یہ خان صاحب کا ایک چھکا تھا جو انہوں نے لگایا, اور باؤنڈری کو بہت دور پھینکا جو لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. اور اسی میں کہتی ہوں کہ بہت لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب کو سیاست نہیں آتی, لیکن خان صاحب کو ہاں وہ سیاست نہیں آتی جو ہمارا رواج بن چکی تھی سیاست, جس میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, ہاں وہ نہیں ان کو آتے. اور وہ خان کی ایک ادنا سپاہی ہوتے ہوئے مجھے بھی نہیں آتی, ایک ادنا ورکر ہوتے ہوئے وہ مجھے بھی نہیں آتی, اور وہ آنی چاہیے بھی نہیں. جو سیاست خان صاحب نے ان کو کر کے دکھائی ہے, ایون میں خود ایز اے ورکر یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ آج ہی اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا. تو خان صاحب نے ان کو کر دکھایا. میں اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ سے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ایک کچھ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مایوسی پھیل جاتی ہے, ورکر تو اپنی اسٹرگل میں رہتا ہے, لیکن جو عام عوام ہے تو ان میں ایک دوبارہ سے جس کو کہتے ہیں کہ ان کو ایک نئی امید ملی ہے کہ نہیں انشاءاللہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اور وہ چونکہ اس کی نیت صاف ہے تو اس کے جو بھی فیصلے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں. آپ کو خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے کہ خواتین کو ایسی کون سی پوزیشن دی جائے جہاں پہ وہ بہترین کام کر سکتی ہیں معاشرے کے لیے؟ ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں خواتین میں. ایون اسلام آباد میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کا ایسا خواتین کے لیے کوئی ایسا ہے نہیں, مطلب ابھی ایک سیٹ کے اوپر بات وہ بھی ہے ریزرو سیٹ کی, جبکہ ہر حلقے کے اوپر میری جو اپنی ایک سوچ ہے کہ ہر حلقے کے اوپر ایک ہونی چاہیے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کا جو خواتین ہے ماشاءاللہ بڑی باشعور اور پڑھی لکھی خواتین ہیں, تو ان کا حق بھی بنتا ہے کہ ان کی نمائندگی ہو. تو ایون پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ سے باہر جو آفیسز ہیں, جیسے کہ مطلب آپ کے ٹورزم کا, مطلب خواتین بہترین رول پلے کر سکتی ہیں ہر جگہ پہ. خواتین جو ہیں وہ جتنی ایمانداری سے کام کرتی ہیں, اگر ان کو موقع دیا جائے تو وہ پورا ڈیلیور کر کے دکھاتی ہیں. اور ہمارے بہت سارے نام جیسے آپ دیکھیں کہ خواتین کے موجود بھی ہیں, ڈاکٹر یاسمین ہو گئیں, ہمارے سیمیز دی ہو گئیں, نفیسہ خٹک ہو گئی. نفیسہ خٹک نے بڑا کام کیا, بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. تو ایون کنول شوزیب ہماری سینٹرل ہیڈ جو ہیں آپ کے سامنے ہیں, کتنا اچھا جب ان کو موقع ملا تو کتنا اچھا انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا. جیسے میں نے ابھی نام لیا تھا منیرہ جاوید کا, ہماری سبین یونس جو میں نے آپ تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا, زارا سجاد ہیں ڈسٹرکٹ 54 پہ, تو وہ ڈیلیور کر رہی ہیں. اور اگر ان کو واقعی مطلب ایسے گورنمنٹ کے اس میں بھی اگر جب گورنمنٹ بنتی ہے تو ان کو موقع دیا جائے گا, تو وہ جن کو دیا گیا انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. اگر آپ کو پارلیمنٹ میں جانے کا موقع ملتا ہے تو آپ اپنے حلقے کی عوام کے لیے کیا اسپیشل پروجیکٹ اعلان کریں گے؟
جی اسلام آباد ایک بڑا خوش قسمت شہر ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ والے مسائل نہیں ہیں اسلام آباد کو جو کہ باقی لوگوں کو ہیں، جس طرح کے باقی ملک میں ہیں. تو مجھے جو ہے بس اگر موقع ملتا ہے تو میری جو حلقے کی عوام ہے اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ ہم مزید اس کو خوبصورت بنائیں، مزید گرینری ہو اسلام آباد میں، اور کوشش کی جائے کہ پولوشن جو ہے وہ کم سے کم ہو. اور ہاسپٹل نے ہمیں بہت ضرورت ہے اس کے لیے، بلکہ اس کے لیے ہم کام کر بھی رہے تھے جب رجیم چینج ہوا ہے. تو ہیلتھ کے جو ہیں میرے خیال سے اسلام آباد میں اور بہت سارے ہاسپٹلز لائک پمس جیسے ہیں، ان کی ضرورت ہے اور ہونے چاہیے. اور اس کے لیے بھی ضرور اس کو ایک ہوتا ہے کہ ایک آواز بننا، اس کے لیے بھی اس ایشو کو بھی ہم نے ریز کرنا ہے. اور جتنے بھی اسلام آباد کے کچھ ایریاز میں سیوریج کے مسائل ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. کمیونٹی سینٹر ہونے چاہیے ڈفرینٹ جگہوں پہ خواتین کے لیے. اور ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں بھی خواتین بہت پڑھی لکھی ہیں، جیسے کہ آپ کے بارہ کو والی سائڈ ہو گئی، یہ بری مام کچی آبادیاں، ان پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، مزید ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ان کو، چونکہ میں نے وزٹ کی ہوئے سارے ایریا، اور میں سوچتی ہوں جب بھی موقع ملا تو ان کے لیے جتنا بھی ہو سکا بہترین کرنا ہے انشاءاللہ. اسلام آباد کی عوام کے لیے کوئی میسیج؟ اسلام آباد کی عوام کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پرسکون رہنے کے عادی ہیں، لیکن آپ نے جس طرح کے بھرپور ساتھ دیا، جس طرح آپ نکلے 9 اپریل کی رات کو، 9 یا 10 اپریل کی، جس طرح آپ نے عمران خان کا ساتھ دیا، وہ تاریخی ساتھ تھا. تاریخ آپ کو یاد رکھے گی کہ اسلام آباد کے لوگ جاگے اور کس طرح سے جاگے. تو ان کا شکریہ بھی ہے. اور آگے بھی جب انشاءاللہ جنرل الیکشن ہوں گے تو اسی طرح ان کا بھرپور جو ہے ہم نمائندگی ہوگی، ہم امید رکھتے ہیں. اور ان کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگوں نے آگے بھی جو ہے اسی طرح سے عمران خان کا ساتھ دینا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ تینوں ایم این اے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں اس وقت. تو یہی اسلام آباد کے لوگوں کا ہے کہ وہ باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ جب اپنے ووٹ کا رائٹ کرتے ہیں استعمال تو پھر صحیح جگہ پہ جو ہے اپنا ٹھپا لگاتے. میڈم آپ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ میں جو بھی اچھا بناؤ وہ زیادہ تر تو میں اپنے ہاتھ کا ہی کھانا پسند کرتی ہوں. یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، ویسے میں پیور ویجیٹیرین ہوں. مجھے اگر آپ کہیں گے کہ ایک طرف بریانی بنی ہوئی ویجیٹیبل، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی ویجیٹیبل کا نام لیتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے میری عید ہو گئی ہے. تو مطلب مکس ویجیٹیبلس زیادہ ویجیٹیبل کی طرف جاتے ہیں زیادہ. اگر آپ سیاسی رہنما نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ ہاں جی، میں سیاسی رہنما نہ ہوتی تو کیا ہوتی. میں نے نا پارٹی کی خاطر میری بوتیک تھی وہ میں نے چھوڑی. میں بہت بہترین اس میں اور آگے جا چکی ہوتی. میں بیسیکلی ڈریس ڈیزائنر بھی ہوں. سوشل ورک تو میرا ہے، وہ تو آپ کو پتہ چلتا ہے. سوشل ورک تو سیاست، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، وہ تو میرا کنٹینیو چلتا رہتا ہے، وہ تو ساتھ ساتھ تھا. لیکن میں ایک میرے خیال سے اب اس وقت پاکستان کی بہترین ڈریس ڈیزائنرز میں ہوتی. کھیل کون سا پسند ہے آپ کو؟ مجھے کھیل اب تو سیاست کا ہی پسند ہے لیکن پہلے میں کرکٹ بہت شوق سے دیکھتی تھی. لیکن اب کچھ عرصے سے جو ہے ہم لوگ چونکہ اس اسٹرگل کا ہمیں ہے، تو جب انشاءاللہ فرصت ملے تو پھر کرکٹ ہی دیکھتی ہوں. کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ خواہشیں تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی جو ہے وہ رہتی ہیں جب جب زندگی آگے بڑھتی ہے، کوئی نئی نئی خواہش. لیکن نا میں خواہشیں تو بہت ساری ہوتی ہیں انسان کی. تو لیکن یہ ہے کہ میں کہ آلموسٹ جو اللہ سے مانگا وہ مل جاتا ہے. اور مجھے کچھ ایسا ہے نہیں کہ مطلب یہ چیز ہے تو مجھے ہر صورت ہر حال میں چاہیے. ظاہر ہے میں سیاست میں ہوں تو دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا رول ملے کہ جس میں مزید ڈیلیور کر سکیں. لیکن اگر نہیں بھی ملتا تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی منشا نہیں ہے. جب ہوگی تو یہ چیز مجھے مل جائے گی. تو باقی زندگی میں الحمدللہ جو اللہ سے مانگا وہ ملا. آخر میں میڈیا امپائر کے لیے کوئی میسیج؟ آپ لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے.
حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے. اور آپ لوگوں کو بہت شکریہ کہ آپ لوگ جتنے بھی ہماری پرانے ورکرز ہیں ان کے انٹرویو لے رہے ہیں، ان کا جو رول ہے، جو کردار ہے، وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں. اور یعنی کہ اگر کل وہ کچھ ڈلیور کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کا بھی رول ہوگا، حصہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو یاد رکھا جائے گا. تھینک یو. شکریہ.